السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج کی PUC سیکنڈ ایئر کلاس میں نظم لے رہی ہوں۔ پیج نمبر 138 نظم گلزار نسیم، شاعر دیا شنکر نسیم۔ تخلیق کار کے بارے میں، نام پنڈت دیا شنکر، تخلص نسیم، لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ میں اردو فارسی میں تعلیم حاصل کی۔ امجد علی شاہ کے عہد میں اودھ کی شاہی فوج میں منشی کے عہدے پر مامور ہوئے۔ 32 سال کی عمر میں ہیضہ کی بیماری کے سبب ان کا انتقال ہوا۔ نسیم میں شعری ذوق خلقی تھا۔ شاعری کا آغاز کیا تو اپنے عہد کے معروف شاعر خواجہ حیدر علی آتش کی شاگردی اختیار کی۔ نسیم کا ایک مختصر سا دیوان ملتا ہے جس میں غزلوں کے علاوہ چند مخمص اور ترجیح بند ملتے ہیں، لیکن تاریخ اردو ادب میں ان کی حیات جاودانی کا سبب یہ مختصر دیوان نہیں ہے بلکہ مثنوی گلزار نسیم ہے، جس میں نسیم نے گل بقاولی کے مشہور قصے کو منظوم کیا ہے۔ یہ مثنوی صرف اپنے دلچسپ قصے کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلوب کی برجستگی، بندش الفاظ اور رعایت لفظی کے علاوہ مختلف صنایع لفظی و معنی کے استعمال کے سبب اردو کی شاہکار مثنوی تسلیم کی جاتی ہے۔ زیر نظر مثنوی میں گلزار ارم سے گل توڑ لیے جانے کی اطلاع جب بقاولی کو ہوتی ہے تو وہ پریشانی کے عالم میں پھول کی تلاش کرتے ہوئے دارالخلافت زین الملوک پہنچتی ہے، پھر جادو کے زور سے مرد کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بقاولی کی باتوں سے متاثر ہو کر بادشاہ اسے اپنا وزیر بنا لیتا ہے۔ اس طرح بقاولی گل چین یعنی پھول توڑنے والے کا پتہ لگانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ بقاولی ایک پری ہے، تاج الملوک آدم ذات ہے، دلبر بیسوا جنات ہے۔ یہ قصہ ایک خیالاتی قصہ ہے، یہ صرف تصور یعنی امیجن والا قصہ ہے۔ گلزار نسیم کا قصہ تفصیل سے بتانا چاہتی ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، زین الملوک۔ بادشاہ کے یہاں 5واں بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام تاج الملوک رکھا جاتا ہے۔ نجومی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اگر بادشاہ کی نظر اپنے اس لڑکے پر پڑے گی تو وہ اندھا ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے اتفاقاً بادشاہ اسے دیکھ لیتا ہے اور اپنی بینائی کھو بیٹھتا ہے، یعنی آنکھیں چلی جاتی ہیں۔ ایک معالج بتاتا ہے کہ گلزار ارم میں بقاولی کا پھول ہے، وہ اگر آنکھوں کو لگایا جائے تو بینائی لوٹ یعنی واپس آ سکتی ہے۔ چاروں شہزادے پھول کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ جنگلوں میں جنات، دیو وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں۔ پھول توڑ کر لانا اتنا آسان نہیں تھا، راستے میں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، لیکن چاروں شہزادے پہلی منزل ہی میں دلبر بیسوا یعنی جنات سے چوسر کا کھیل ہار کر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب 5واں شہزادہ یعنی تاج الملوک دلبر بیسوا یعنی جنات کو ہرا کر دوسری منزل میں ایک دیو کا بھی مقابلہ کر کے اسے شکست دیتا ہے، دیو کو ہرانے میں خود دیو کی بہن ہمالہ دیونی تاج الملوک کی مدد کرتی ہے۔ پھر وہ اس دیو کی بتائی ہوئی سرنگ کے ذریعے گلزار ارم پہنچتا ہے اور بقاولی کے پھول کو توڑ لانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ وطن لوٹتے وقت تاج الملوک سے چاروں بھائیوں نے جھگڑا کرتے ہیں۔ چاروں بھائی دھوکے سے پھول چھین لیتے ہیں۔ پھول بادشاہ کے آنکھوں پر لگایا جاتا ہے جس سے بادشاہ کی کھوئی ہوئی آنکھ واپس آتی ہے۔ ادھر بقاولی جب گلزار ارم سے پھول کو غائب پاتی ہے تو بہت پریشان ہوتی ہے۔ چور کی تلاش میں سراغ لگاتے لگاتے بادشاہ کے دربار تک پہنچتی ہے۔ بقاولی ایک پری ہے، مرد کی صورت اختیار کر کے بادشاہ کی وزیر بن جاتی ہے۔ پھول ہاتھ سے نکل جانے کے بعد تاج الملوک شہر کے قریب جادو کے زور سے گلشن نگارے میں رہنے لگتا ہے، لیکن یہ راز کچھ ہی عرصے بعد کھل جاتا ہے۔
بقاولی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل چور تاج الملوک ہے۔ وہ اس کی شجاعت، دلیری اور مردانگی کی قائل تو تھی ہی، پہلی ملاقات میں دل ہار جاتی ہے، عشق کی ابتدا ہوتی ہے اور وہ دونوں ساتھ ساتھ گلزار ارم میں رہنے لگتے ہیں۔ بقاولی کی ماں کو جب یہ احوال معلوم ہوتا ہے تو وہ بقاولی کو قید کرواتی ہے اور تاج الملوک کو طلسم کے جنگل یعنی جادو کے جنگل میں پھینکوا دیتی ہے۔ تاج الملوک تمام آفات کا نہایت ہمت اور جرأت سے مقابلہ کر کے طلسم سے رہائی حاصل کرتا ہے۔ آخر کار بقاولی سے اس کی شادی ہوتی ہے اور دونوں گلشن نگارے میں مزے سے زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ نظم پہنچنا بقاولی کا دارالخلافت زین الملوک میں اور وزیر ہو کر تاج الملوک کی تلاش میں رہنا۔ گل چائے کا جواب پتہ ملا ہے، یوں شاخ قلم سے گل کھلا ہے، وہ باد چمن چمن خراما یعنی وہ بقاولی پریشاں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جیسے ہی بقاولی کو معلوم ہوتا ہے کہ باغ میں پھول نہیں ہے، وہ حیران اور پریشان ہوتی ہے اور بے قرار ہوتی ہے۔ گلشن سے جو خاک اڑاتی آئی، اس شہر میں آتے آتے آئی، دیکھا تو خوشی کے چہچہے تھے، گل چائے کے شگوفے کھل رہے تھے۔ شاعر کہتے ہیں کہ بقاولی پھول کی تلاش میں بادشاہ زین الملوک تک پہنچتی ہے اور شہر میں ہر طرف پھول کے بارے میں چرچے ہو رہے تھے، ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی، گاؤں میں سب خوش تھے۔ گل بانگ زنا تھا جو جہاں تھا، ایک ہزار داستان تھا، پاتے ہی پتا خوشی سے پھولی، شاد ایسی ہوئی کہ رنج بھولی۔ شاعر کہتے ہیں کہ شہر میں ہر عورتیں خوشی کے گیت گا رہے تھے اور ہر لوگ پھول کے بارے میں ہزار قسم کی باتیں کر رہے تھے، تو بقاولی کو پتہ چلتا ہے کہ پھول کہاں ہے، کس کے پاس ہے، تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی، یعنی بہت خوش ہوتی ہے اور سب رنج بھول جاتی ہے۔ جادو سے بنی وہ آدمی زاد، انسانوں میں آ ملی پری زاد، پوچھا اے آدم پری روح، انسان ہے پری ہے، کون ہے تو؟ شاعر کہتے ہیں کہ بقاولی جادو کے زور سے وہ خود کو لڑکا بنا لیتی ہے اور بادشاہ کے دربار میں پہنچتی ہے تو بادشاہ اس سے سوال کرتا ہے کہ اے آدم پری روح، تو انسان ہے یا پری ہے یا کون ہے تو؟ کیا نام ہے اور وطن کدھر ہے کون سا گل چمن کدھر ہے؟ دی اس نے دعا، کہا باسد سوز، فرخ ہوں شاہا میں ابن فیروز۔ شاعر کہتے ہیں کہ بادشاہ پھر سوال کرتا ہے کہ تیرا نام کیا ہے اور تیرا وطن کدھر ہے کون سا گل چمن کدھر ہے؟ بقاولی سے جب اس کا نام پوچھا گیا تو اس نے فرخ ابن فیروز بتایا۔ گل ہوں تو کوئی چمن بتاؤں، غربت زدہ کیا وطن بتاؤں، گھر بار سے کیا فقیر کو کام، کیا کیجیے چھوڑے گاؤں کا نام۔ مطلب بقاولی کہتی ہے کہ گل ہوں تو کوئی چمن بتاؤں، وطن کا نام بتانے کے بجائے وہ کہتی ہے کہ وہ بے وطن غریب ہے، فقیر کو گھر بار سے کیا کام ہے، چھوڑے گاؤں کا نام، فقیر ہوں اس لیے گاؤں گاؤں گھومتی ہوں۔ پوچھا کہ سبب، کہا کہ قسمت، پوچھا کہ طلب، کہا قناعت، باتوں پہ فدا ہوا شہنشاہ، لایا باسد امتیاز ہمراہ۔ مطلب بادشاہ بقاولی سے سوال کرتا ہے کہ تو یہاں آنے کا کیا سبب ہے، تو اس نے جواب دیا کہ قسمت۔ بادشاہ نے پھر سوال کیا کہ طلب یعنی آرزو کیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ قناعت پسند یعنی تھوڑی چیز پر خوش ہونا۔ چونکہ فقیر ہوں اس کی باتوں پہ بادشاہ فدا ہوتا ہے اور اس کے جواب سے بھی خوش ہوتا ہے اور بڑی عزت کے ساتھ اسے گھر لاتا ہے۔ چہرے سے امیر زادہ پایا، گھر لا کے وزیر اسے بنایا، نظریں لیے بند گانے درگاہ، دستور سے آ ملے باسد جا۔ مطلب بادشاہ اس کو اپنے محل لا کر خلعت و انعام عطا کر کے اسے وزیر بنا دیتا ہے۔ سب محل کے غلام بہت شان و شوکت کے ساتھ، رسم و رواج کے ساتھ
اس کو آ کر ملتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں اور تحفے دیتے ہیں۔ دربار میں چاروں شاہزادے دیکھے تو کھلے وہ دل کے سادے، چاہا گل چین کا امتحان لیں، پوچھا کہ نگین جو لے کہاں لے۔ مطلب بقاولی سب لوگوں کو اپنی چرب زبانی سے دوست بنا لیتی ہے اور دربار کے چاروں شہزادے کو دیکھتی ہے اور ان سے باتیں کرنے لگتی ہے اور چاہتی ہے کہ ان سے پھول توڑنے والے کا امتحان لوں، اور ان چاروں سے پیار سے پوچھتی ہے کہ ہیرے و جواہر کہاں ملتے ہیں۔ بتلانے لگے وہ چاروں ناداں، کوئی یمن اور کوئی بدخشاں، جانا کہ جو گل یہ لائے ہوتے خاتم کے نگیں بتائے ہوتے۔ مطلب چاروں شہزادے بقاولی کو جواب دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یمن اور کوئی کہتا ہے کہ ادھر ادھر کے گاؤں۔ تب اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اصل چور ہو نہیں سکتے کیونکہ یہ چالاک نہیں ہے۔ تجویز میں تھا یہ صاحب فکر ایاز تاج الملوک کا ذکر، نقش اس کا ہوا کہ بس وہی ہے، ان سادوں سے کندہ کب ہوئی ہے۔ مطلب پھر بقاولی کے نظر میں تاج الملوک کا ذکر آتا ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ ہو نہ ہو یہی اس کے گل کا چور ہے۔ ظاہر نہ کیا بطن اپنا، تالا سے لیا شگن اپنا، منزل گاہ رہ رواں بنا کے، شام و سحر اس میں آپ آ کے، رہ رو کو دیا با لطف و اکرام، آتے آرام جاتے پیغام۔ مطلب اپنے دل کا حال کسی پر ظاہر کیے بغیر وہ اس کے پاس جانے کا دن مقرر کرتی ہے اور دل ہی دل میں خوش ہو کر تاج الملوک سے ملنے کا دن طے کر لیتی ہے اور تاج الملوک سے جا ملتی ہے اور پہلی ملاقات سے دل ہار جاتی ہے، عشق کی ابتدا ہوتی ہے اور وہ دونوں ساتھ ساتھ گلزار ارم میں رہنے لگتے ہیں۔ آخرکار بقاولی پری سے تاج الملوک کی شادی ہوتی ہے اور وہ دونوں مزے سے زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک مثنوی ہے، یہ ایک خیالی یا تصور یعنی امیجن کی کہانی ہے، سچی کہانی نہیں ہے۔